اگلی صبح ہم نے جلدی جلدی پڑاؤ کا سامان سمیٹا اور رات بھر جلنے والی آگ کے نشان مٹائے۔ میں نے خفیہ محافظوں کو کہا کہ اب انہیں ہم سے زیادہ دور رہنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف 1 میل کے لگ بھگ ہم سے آگے رہیں۔ ہم نے صبح 8:30 بجے اپنی جیپیں سٹارٹ کیں اور ٹنگوں کی راہ لی۔ ہمارے گائیڈ کے مطابق اگر سب اچھا رہا تو شام 5 بجے تک ہم کو ٹنگوں پہنچ جانا تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، درختوں کا گھنا پن کم ہو رہا تھا اور چھوٹی چٹانیں اور پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ میری جیپ میں بیٹھے گائیڈ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ اس علاقے میں دنیا کا بہترین یاقوت ملتا ہے جسے پیجن بلڈ کا نام دیا گیا ہے، اور تھوڑا سا شمال کی جانب جائیں تو ہیروں کی کانیں ہیں۔ انگریزوں کے دور میں یہاں سے ہیرے اور یاقوت کی باقاعدہ کان کنی ہوتی تھی، لیکن ڈاکوؤں اور فوجی جنتا کے یہ قیمتی پتھر کانوں کے مالکوں اور ٹھیکیداروں سے مسلسل چھینے جانے سے کان کنی بند ہو چکی ہے۔ اب کچھ مہم جو اپنی زندگی داؤ پر لگا کر صرف 2-3 دن یہاں بلاسٹ کر کے یہ پتھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ پہلے بلاسٹ میں ہی کروڑوں روپے کے یاقوت اور ہیرے ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ کچھ بڑی امیدوں کے ساتھ خالی ہاتھ آتے اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، اور بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جو بہت کچھ پا لینے کے بعد ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہ صرف مالی طور پر لٹ جاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گائیڈ نے مزید بتایا کہ اسی علاقے میں جاپانی اور برطانوی فوج میں دوسری جنگ عظیم کے بعد شدید لڑائی ہوئی تھی۔ ہر قسم کے گولہ بارود کے استعمال کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں میں دست بدست بایونٹ فائٹنگ کے بھی سینکڑوں واقعات ہوئے تھے۔ انگریز فوجی تو جاپانیوں کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے، لیکن پنجابی مسلمان اور سکھ فوجی آخری گولی ختم ہونے کے بعد بھی جاپانیوں سے دست بدست لڑتے تھے۔ اسی بہادری کے صلے میں مسلمان اور سکھ فوجیوں کو اس جنگ میں سب سے زیادہ تعداد میں وکٹوریا اور جارج کراس جیسے بہادری کے اعلیٰ ترین تمغے ملے۔ اگرچہ برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن پسپائی کے باوجود یہ فوجی بہادری اور جرأت کی انمول داستانیں رقم کر گئے۔ سڑک کے نہ ہونے کے باعث ہم رات 9 بجے ٹانگو پہنچے۔ یہ قصبہ نما گاؤں بالکل خاموش اور سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہاں بجلی بھی نہ تھی، حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بر صغیر میں انگریزی حکومت کے آخری دور میں تیل کی پہلی کمپنی کا نام برما آئل کمپنی تھا۔ ہم نے گاؤں کے شروع میں ہی اپنا کیمپ لگایا اور 4 ساتھیوں کو گاؤں سے کھانا اور پانی لانے کو بھیج دیا۔ گائیڈ کے مطابق آئندہ سفر میں کئی بار ایسے مواقع پیش آنے تھے جن میں کئی روز تک ہمیں اپنے ہمراہ لائے ہوئے ٹن فوڈ اور پانی پر ہی گزارا کرنا تھا، اس لیے حتی الواسع ہمیں مقامی خوراک حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد گاؤں کے ایک جھونپڑ نما ہوٹل سے انڈوں کا سالن، ابلے چاول اور پانی لے آئے۔ یہ رات بھی ہم نے پہرے داروں کی نگرانی میں گزاری اور اگلی صبح 7 بجے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گائیڈ نے بتایا تھا کہ اب وہ علاقہ شروع ہو رہا ہے جہاں انتہائی زہریلے سانپ، بچھو اور مچھروں کے علاوہ جنگلی درندے بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ ہماری آئندہ منزل پوکوانگ اور اس کے بعد پائی تھی۔ اندازے کے مطابق ہمیں پائی 3 دنوں میں پہنچنا تھا۔ راستے میں چھوٹے دریا بھی آتے تھے جن پر کوئی پل نہ تھا۔ اب تک ہمارا سفر چھوٹی چھوٹی سفری دشواریوں کے سوا بخیر و خوبی طے ہوا تھا، اور یہی خیال تھا کہ آئندہ بھی کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر ہم برما کراس کر جائیں گے۔ عمر اور خنسا نے اپنے قابل اعتماد آدمی میرے ہمراہ بھیجے تھے، اور چلتے وقت عمر نے انہیں تنبیہ بھی کی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی دکھائی تو انہیں انتہائی بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ گائیڈ، مزدور اور محافظ بظاہر میرے ہر حکم کی تعمیل کر رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جتنا برما کے اندر بڑھ رہے ہیں ان کی آپس میں خسر پھسر بھی بڑھ رہی ہے، خصوصاً جب سے خنسا کے بھیجے ہوئے 4 محافظوں کو، جنہیں ہمارے ہرول کے طور پر ہم سے چند میل آگے رہنا تھا، میں نے رات پڑاؤ میں اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور دوسروں کو ان کے متعلق بتا بھی دیا تھا۔ اس وقت سے میرے باقی ہمراہیوں میں کچھ بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے محض اپنا وہم سمجھا، لیکن جب ایک گائیڈ نے مجھ سے پوچھا کہ ان 4 کے متعلق میں نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا تو میں چونک گیا، کیونکہ مجھ سے اس طرح کے سوال کرنے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ میں نے گائیڈ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ خود بھی سمجھ لے اور دوسروں کو بھی بتا دے
کہ وہ عمر اور خنسا کے احکام کے مطابق صرف اپنے کام سے کام رکھیں۔ میرے ہمراہ اور کتنے لوگ ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں یہ جاننا ان کے لیے قطعاً ضروری نہیں۔ اگر وہ اس سفر میں میرے ہمراہ جانا نہیں چاہتے تو بے شک واپس چلے جائیں۔ میں عمر اور خنسا کو یہیں سے ان کے واپس جانے کی اطلاع بھجوا دوں گا، اور ان کا جو بھیانک حشر ہوگا اس کے تمام تر ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ گائیڈ اپنے ہمراہیوں کے پاس چلا گیا تو میں نے اپنے ذاتی اسلحہ اور دیگر سامان کا جائزہ لیا۔ میرے پاس پسٹل اور 200 راؤنڈ ہینڈ گرنیڈ اور راستہ صاف کرنے کے بڑے خنجروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اکیلا صرف ایک جیپ اور اس پر لدا سامان اپنے ہمراہ لے جا سکتا تھا۔ راستہ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ اگر ڈاکوؤں یا فوجیوں سے مدبھیڑ ہو گئی تو اس اسلحہ کے ساتھ میں کتنی دیر تک اپنا دفاع کر سکتا تھا؟ میرے سامنے صرف دو ہی راستے تھے۔ اول یہ کہ میں ہمراہیوں کے دل میں خنسا اور عمر کے انتقام کا ڈر پیدا کروں اور انہیں اپنے ہمراہ چلنے پر مجبور کروں، اور یہ میں نے کر دیا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں ان کے دل میں چھپے اس خوف کی وجہ جان سکوں جو خنسا کے بھیجے 4 محافظوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گائیڈ کو بلایا اور پوچھا کہ بجائے خوش ہونے کے کہ ہمارے قافلے میں 4 اور محافظ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ گائیڈ نے پہلے تو مجھے ٹالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب میں نے اسے مزید کریدا اور کہا کہ اس قافلے کے سالار کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ اپنے ہمراہیوں کی پریشانی کا سبب جانوں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی پریشانی کا سد باب کروں، تو گائیڈ پھٹ پڑا۔ جناب، یہ چاروں لاؤس کے چھاپا مار ہیں اور خنسا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان چاروں نے 2 ماہ قبل ہمارے 3 ساتھیوں کو صرف اس جرم میں گولیوں سے بھون ڈالا تھا کہ انہوں نے ہیروئن کی کھیپ کا ان کے حصے کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تینوں پہلے ہی اپنے حصے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ انکار تو ایک نے کیا تھا، لیکن اپنے خلاف گواہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے تینوں کو مار ڈالا اور خنسا کو جا کر بتایا کہ وہ مال لے کر بھاگ رہے تھے، اس لیے ان تینوں کو انہوں نے ختم کر کے مال بچا لیا۔ یہاں ہمارے ساتھیوں میں مرنے والوں میں سے ایک کا بھائی بھی شامل ہے۔ اس نے گزشتہ رات ان چاروں کے آنے کے بعد ان سے اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پڑاؤ کے باہر آؤ، ذرا گھوم پھر کر آئیں، وہیں تمہیں وجہ بھی بتا دیں گے۔ ہمارا ساتھی ان کے ساتھ تو نہیں گیا، لیکن اس نے دوسرے تمام ساتھیوں کو یہ بات بتا دی۔ اسی وقت سے قافلے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کا پیغام سب تک پہنچا دیا ہے اور سب کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کی حکم عدولی کی سزا یا معافی خنسا اور عمر ہمارا جواب سن کر ہی دیں گے، لیکن یہ چاروں تو اپنا بھید نہ کھلنے کے لیے آپ سمیت ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی خوف سے ہمارے آدھے سے زیادہ ساتھی یہیں سے واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جو باقی ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی واپس چلے جائیں گے۔ ان چاروں کا کیا ہے؟ یہ سب کچھ لوٹ کر لاؤس چلے جائیں گے یا خنسا کے پاس جا کر ایسی گھڑی گھڑائی خبر سنائیں گے جس کی تردید کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے آپ کو تمام حالات اور خدشات بتا دیے، اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنی بات پوری کر کے گائیڈ نے، جو تھائی مسلمان تھا، ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا اور ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ واقعی بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ قافلے کے ساتھیوں کو اپنی جانوں کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ واپس لوٹنے اور عمر اور خنسا کا عتاب سہنے کو بھی تیار تھے۔ ادھر مجھے اپنے مشن کو بہر طور مکمل کرنا تھا۔ اگر صرف گائیڈ ہی واپس چلا جاتا تو میرے لیے باقی سب لوگ بیکار تھے۔ یہ چاروں لاؤسی صرف ہرول دستے کا کام دے رہے تھے اور انہیں خنسا اور عمر نے اجازت دے رکھی تھی کہ قافلے کے لوگوں میں سے اگر کوئی میری حکم عدولی کرے تو اسے بلا جھجک ختم کر دیں۔ مشن سے واپسی پر راجہ تریدیو کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ انمول جواہرات کا خزانہ بھی ہمارے ہمراہ ہونا تھا۔ اگر قافلے کے لوگوں میں سے چند یا صرف ایک ہی جواہرات کے لالچ میں غداری پر آمادہ ہو جاتا تو ہم سب کو بے خبری میں ہلاک کر سکتا تھا۔ تھائی فطرتاً دوسروں کے مقابلے میں سلجھو اور پرامن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر بار اور خاندان کے لوگوں تک خنسا اور عمر کی رسائی بھی تھی، لیکن لاؤسی ایک بار غائب ہو جاتے تو ان تک کسی کا بھی پہنچنا محال تھا۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ تمام صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور بالآخر ایک فیصلہ کر کے سرخ روشنی کا ایک راؤنڈ فائر کیا۔ یہ ان لاؤسیوں کے لیے فوراً واپس آنے کا سگنل تھا۔ ابھی 20 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ چاروں لاؤسی
اپنی جیپ میں میرے پاس آ گئے۔ میں نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران میرے قافلے کے لوگ بھی ہمارے گرد جمع ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آئندہ سفر جاری رکھنے سے پہلے میں سب کا اسلحہ چیک کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے فائر پاور کتنی ہے۔ میں نے قریب کھڑے 5-6 تھائیوں کا اسلحہ لیا اور چیک کر کے انہیں لوٹا دیا۔ تھائیوں کے لیے گائیڈ میرا مترجم تھا، جبکہ ایک لاؤسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی جانتا تھا۔ ان چاروں کے پاس چینی ساختہ سب مشین گنیں اور ریوالور تھے۔ میرے اسلحہ طلب کرنے پر پہلے تو وہ کچھ جھجکے، لیکن اپنے مترجم کے کہنے پر انہوں نے اپنا تمام اسلحہ میرے سامنے ڈھیر کر دیا۔ لاؤسیوں کے متعلق میں پہلے جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ 2 بڑے خنجر اپنی پنڈلیوں سے باندھ کر رکھتے ہیں اور اکثر لاؤسی کراٹے کے ماہر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ایک کر کے ان کی گنیں اور ریوالور اٹھا کر دیکھے اور چیک کرنے کے بعد اپنے سامنے رکھ دیں اور ان سے خنجر طلب کیے۔ کچھ پس و پیش کے بعد انہوں نے اپنے خنجر بھی میرے سامنے رکھ دیے۔ انہیں میرے اس طرح اسلحہ چیک کرنے پر کچھ شک سا پڑ گیا تھا۔ وہ بغیر میری اجازت کے اپنا اسلحہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور یہی لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے فوری اپنا ریوالور نکالا اور ان پر تان کر کہا کہ اگر 1 انچ بھی آگے بڑھے تو گولیاں ان کی کھوپڑیوں میں اتار دوں گا۔ میں نے گائیڈ کو اشارہ کیا تو ان کے پیچھے کھڑے تھائیوں نے انہیں پکڑ کر نیچے گرا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کراٹے کے داؤ آزمائیں، 2 تھائی ان کی پشت پر بیٹھ گئے اور انہیں پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے انگلش بولنے والے لاؤسی کو سیدھا لٹانے کو کہا اور اس سے پوچھا کہ تم لوگوں نے ان 3 تھائیوں کو کیوں شوٹ کیا تھا؟ چونکہ وہ بما سامان بھاگ رہے تھے۔ لاؤسی نے جواب دیا، کیا تمہارے ان ساتھیوں کے علاوہ تمہارا کوئی اور گواہ بھی ہے؟ اور تم ان کو ٹانگوں میں گولیاں مار کر زخمی بھی کر سکتے تھے، ان کو ہلاک کیوں کیا؟ اب یہ لوگ تم سے بدلہ لیں گے۔ میں نے انہیں ڈرانا چاہا، یہ تھائی کتے ہم سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ ان میں چانگ ست کے خاص آدمی بھی ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں گزند پہنچانے والے کا کیا انجام ہوگا۔ لاؤس نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ چانگ ست کون ہے؟ میرے استفسار پر لاؤسی بولا، خنسا کا ابھی تک 2 نمبر ہے اور بہت جلد خنسا کی جگہ لے گا۔ میرے لیے یہ بالکل نئی بات تھی۔ عمر کے مطابق خنسا کا نمبر 2 کوئی نہیں تھا۔ جو اس کے بہت ہی قریبی اور وفادار تھے ان میں چانگ ست نام کا کوئی بندہ نہ تھا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ خنسا کے آدمی اپنی قومیت کی وجہ سے ایک ہو چکے تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور بدھ اور عیسائی بھی، لیکن قومیت سب مذہبی اختلافات پر حاوی تھی۔ انہی میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مترجم کے کان میں سرگوشی کی۔ مترجم بولا، سر، یہ آپ سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں اسے اور مترجم کو لے کر ایک طرف ہو گیا۔ مترجم اس کی زبانی بولا، سر، وہ لاؤسی سور ٹھیک کہتا ہے۔ چانگ ست خنسا کا ایک عہدیدار ہے اور ہمیشہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ خنسا کو ختم کر کے خود گولڈن ٹرائی اینگل کا ہیڈ بن جائے۔ ان چاروں لاؤسیوں اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی چانگ ست نے ہی بھجوایا ہے۔ چانگ ست آپ کی خنسا سے ملاقات کے وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو لڑکی آپ کو خنسا کے کمرے میں لے گئی تھی اس نے چھپ کر آپ کی ساری باتیں سن لیں اور چانگ ست کو بتا دیں۔ چانگ ست نے ان چاروں کو حکم دیا تھا کہ جب آپ رانگا ماٹی سے خزانہ لے کر واپس لوٹیں تو یہ چاروں برما کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ سب کو ٹھکانے لگا کر اور خزانہ لے کر چیانگ وائی میں رک جائیں اور ایک آدمی خفیہ طور پر چانگ ست کو اطلاع کر دے۔ میرے اور میرے ساتھی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کھوج لگا کر ان کو یہ بتائیں کہ خزانہ مل گیا ہے اور کس کے پاس ہے۔ جب چانگ ست کو خزانہ مل جائے تو پھر ہم سب یعنی 4 لاؤس اور دونوں تھائی عمر اور خنسا کو جا کر یہ بتائیں کہ واپسی پر ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر کے خزانہ لوٹ لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ ہم بڑی مشکل سے جانیں بچا کر واپس لوٹے ہیں۔ مجھے اور میرے ساتھی کو یہ خیال بھی بار بار آتا تھا کہ آخر میں یہ لاؤسی ہم دونوں کو بھی قتل کر کے اصل واقعات کے چشم دید گواہوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ہم نے چانگ ست سے وفاداری کا عہد کیا تھا، لیکن ان لاؤسیوں نے سارے تھائیوں کو گالی نکال کر ہماری قوم کی بے عزتی کی ہے۔ میں نے چانگ ست کا راز آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ ہم سے چاہے جو سلوک کریں،
ہمیں دکھ نہیں ہوگا، ہم اپنی بے عزتی اور موت تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ساری قوم کو ذلیل کہنے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ وہ تو ساری بات کہہ کر چپ ہو گیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ایک یہ تھائی ہیں جن کا سارا ملک اور معاشرہ ایک قہوہ خانہ بن چکا ہے، لیکن ان میں بھی ابھی قومی غیرت باقی ہے، اور ایک ہم پاکستانی ہیں جو اپنی غیرت، جرت اور مردانگی کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے، لیکن ہماری قومی حمیت نہ جانے کس تحت سرا میں پڑی سو رہی ہے کہ دنیا بھر میں ہماری رسوائی کا باعث بننے والوں اور ساری دنیا سے قرض کی بھیک مانگ کر رسوا کرنے والوں کو ہماری قوم اقتدار تشتری میں سجا کر پیش کرتی ہے۔ جنرل یحییٰ خان جیسے شرابی، کبابی اور زانی حکمران کو کن پٹی پر پستول رکھ کر صدارت سے ہٹانے اور ذوالفقار علی بھٹو کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنانے والے نجات دہندہ جنرل گل حسن کو بھٹو نے وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ انہیں کمانڈر ان چیف بنا کر محض 6 ہفتے بعد ذلت اور رسوائی کے ساتھ سبکدوش کر دیا۔ انہیں زیر حراست پنڈی سے لاہور گورنمنٹ ہاؤس لایا گیا اور وہاں بھی انہیں اذیتیں دی گئیں۔ مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس صرف مترجم اور وہ تھائی تھا۔ میرے پوچھنے پر کہ ان لاؤسیوں سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے، انہوں نے کہا کہ برمی ڈاکو اپنے شکار کو درخت سے باندھ کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور باڈی کو آگ لگا کر جلا دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یوں ہی کریں تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ چونکہ وہ حسب ہدایت ہم سے 4-5 میل آگے رہتے تھے، اس لیے ڈاکوؤں سے ان کی مد بھیڑ کا ہمیں کچھ پتہ نہ چلا۔ آگے پہنچنے پر ان کے سوختہ جسم ہی ملے۔ میں نے اس کارروائی کے لیے اس بات میں سر ہلایا تو سارے تھائیوں نے انہیں پکڑ کر درختوں سے باندھ دیا۔ 2 تھائی جو زیادہ دلیر تھے آگے بڑھے اور انہیں ختم کر دیا اور ناشوں پر پیٹرول چھڑک دیا۔ میں نے ان دونوں تھائیوں کو جو چانگ ست کو حلف وفاداری دے چکے تھے کہا کہ ناشوں کو وہ جلائیں۔ وہ دونوں ماچس لے کر ناشوں کی طرف گئے تو میں نے ایک لاؤس کی سب مشین گن اٹھائی اور ان دونوں پر گولیوں کی بھاڑ ماری۔ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر غداری کی سازش عیاں ہونے کے باعث جنون چڑھا ہوا تھا۔ سارے تھائی سراسیمہ اور خاموش کھڑے تھے۔ میں نے چلا کر مترجم کو کہا کہ سب کو بتا دے کہ یہ دونوں بھی غدار اور اسی سزا کے مستحق تھے۔ میں حکم عدولی اور غداری ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا فیصلہ اور عمل سب نے دیکھ لیا ہے۔ جس کو اس سے اختلاف ہو وہ یہیں سے واپس چلا جائے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آئندہ اگر کسی نے غداری اور حکم عدولی کے متعلق سوچا بھی تو اس کا بالکل ایسا ہی حشر ہوگا۔ مترجم میری بات کی ترجمانی کر کے خاموش ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے تھائی ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے اونچی آواز میں اپنی زبان میں مسلسل کہے جا رہے تھے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات نے یکلخت کچھ ایسا پلٹا کھایا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خنسا اور عمر کے بھیجے ہوئے یہ اعتباری آدمی درِ پردہ کتنی بڑی سازش کے کردار تھے۔ اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو خنسا اور عمر کیا کرتے؟ بس چند لمحے کڑتے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے۔ ان کے لیے انسانی زندگیوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ انہوں نے نہ تو کوئی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے تھے اور نہ ہی خود اصلیت جاننے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم سب کی موت ان کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ تھی۔ میں نے تھائی مترجم کو کہا کہ دونوں تھائیوں کی لاشوں پر بھی پیٹرول چھڑک کر سب کو آگ لگا دی جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ایک خط عمر کے نام لکھا جس میں پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل تھی۔ چانگ ست کی سازش اور خنسا کے متعلق اس کے ارادے لکھ کر عمر کو مشورہ دیا کہ وہ فوری خنسا سے ملے اور کہے کہ اس لڑکی پر جو مجھے خنسا کے پاس لے گئی تھی ذرا سختی کرے تو وہ چانگ ست کے متعلق سب کچھ بک دے گی۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ خط میں نے قافلے کے سامان رسد میں سے پیاز لے کر اس کے پانی سے لکھا تھا جس کے خشک ہونے پر لکھائی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کاغذ پر عام روشنائی سے میں نے لکھا کہ آگ کی تپش بہت سے پنہا رازوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ یہ دونوں خط 2 علیحدہ لفافوں میں بند کر کے میں نے مترجم سے کہا کہ عمر کے بھیجے ہوئے محافظوں میں سے کسی قابل اعتبار اور تیز چلنے والے آدمی کو لے آئے جو عمر تک میرے یہ دونوں خط پہنچا دے۔ مترجم ایک تگڑے جوان تھائی کو میرے پاس لایا۔ دیگر ہدایات دینے کے علاوہ میں نے اس کو کہا کہ یہ دونوں خط عمر کے بھائیوں یا کسی دوسرے کو ہرگز نہ دے بلکہ عمر کے گھر کوٹا باور میں اس کا انتظار کرے اور عمر کے ملنے پر اسے دے۔
میں نے اس تھائی کو سفر کے اخراجات کے لیے $200 دیے۔ چند لمحوں میں وہ پیدل ہی واپسی کے لیے چل پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ خط دینے کے بعد اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے قافلے میں سے 7 افراد کم ہو چکے تھے۔ لاؤسیوں کی جیب میں نے سنبھال لی اور اپنے ساتھ مترجم اور گائیڈ کو بٹھا لیا۔ لاؤسیوں کا سارا اسلحہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جب سفر شروع ہوا تو ہماری جیپ سب سے آگے تھی۔ پائی ہم سے ابھی خاصا دور تھا اور برما میں سفر کے آغاز میں ہی ہم 6 غداروں سے نجات پا چکے تھے۔ میرا خیال تھا کہ غداروں کے عبرتناک انجام سے قافلے کے باقی لوگوں نے خاصا سبق حاصل کر لیا ہوگا اور آئندہ سفر کسی قسم کے حادثات کے بغیر طے ہوگا، لیکن بقول کسے کہ اے بسا آرزو کے خاک شد، ہائے وہ خواہش جو خاک ہو گئی کہ مصداق آئندہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا۔